بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 کے تحت قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے ضروری سمجھا کہ اس پر مسئلہ تقلید کو بیان کیا جائے، اور ہم اب ابتدا سے تھوڑا اس کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور جو دلائل ہیں کہ کیا تقلید یہ جائز ہے، واجب ہے، یا جیسے وہابی طائفہ یا دیگر جتنے بھی جدید فکر لوگ ہیں، جدید سے مراد یہ اپنے آپ کو روشن خیال کہنے والے، لیکن ان کے پلے بیچاروں کے ہوتا کچھ نہیں ہے، اس پر علماء نے قرآن سے، احادیث مبارکہ سے اور بڑے ہی شاندار انداز میں اس کا رد بھی بیان کیا ہے، اور تقلید کے ضروری ہونے پر بہت ہی شاندار گفتگو بھی فرمائی ہے، اور قرآن اور حدیث سے دلائل کو بھی پیش فرمایا ہے۔ جبکہ تقلید کو شرک کہنے والے خود بھی مقلد ہوتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے ہر چیز میں، جتنے بھی دنیا کے معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، کیونکہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، گزارا ہی نہیں۔ جبکہ پیچھے اب کچھ وہابی علماء نے، انہوں نے خود بھی اس کو بیان کیا کہ تقلید کو چھوڑنے کی وجہ سے نئی نسل گمراہ اور ملحد ہو رہی، کیونکہ آدمی بالکل چھترے بے مہار ہو جاتا ہے۔ جی اونٹ، ایسا اونٹ کہ جس کے نکیل ہی نہ ہو تو وہ دائیں بھی منہ مارے گا، بائیں بھی منہ مارے گا، جبکہ مذہب کتنا ضروری ہے وہ آپ اس سے اندازہ فرمائیے۔ تو انتہائی ابتدا سے اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ عام طور پر ان مسائل کو بیان کرنا، یہ عام طور پر اتنا جو ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا، عام لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ تقلید کیا چیز ہوتی ہے۔ بہرحال وہ جس چیز پر عمل کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، وہ بالکل الحمدللہ درست ہے۔ بہرحال اس چیز کو ہم بیان کرتے ہیں کیونکہ عجیب و غریب فتنوں کا دور ہے، اور وہ رنگ برنگے اپنے طرف سے نظریات پیش کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، پڑھتے قرآن اور حدیث ہی، جبکہ یہ خالص مسائل ہیں قرآنی۔ جتنے بھی فروعی مسائل ہیں، یعنی تقلید ہوتی ہے فروعی مسائل میں۔ وہابی جس کو شرک کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے وہ بھی انشاءاللہ بھی عرض کرتا ہوں، اور جو چیز واجب ہے وہ کیا ہے اس کو بھی عرض کرتے ہیں۔ مسائل دو قسم کے ہیں، مسائل اعتقادیہ جس کو اصلی مسائل کہا جاتا ہے، عقیدے کے مسائل، اور ایک ہے مسائل فرعیہ، فروعی مسائل، ٹھیک ہے جی۔ تو عقیدے کے مسائل میں تقلید نہیں ہوتی، توحید ہے، رسالت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، آخرت، فرشتے، آسمانی کتابیں، اللہ کے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والتسلیم، یعنی یہ جتنے بھی اصولی مسائل ہیں جو مسلمان اور کافر ہونے کا جس سے فرق پتہ چلتا ہے، تو اس میں کسی کی تقلید نہیں، اس میں سب کے سب کا ایک ہی عقیدہ ہے، سب کے سب اس پر متفق ہے، کیونکہ عقیدے میں اختلاف آ جائے پھر تو بات ایمان اور کفر کی آ جاتی ہے۔ تو جو مسائل اختلافی یا مسائل فرعیہ وہ مسائل، ان مسائل میں تقلید ہوتی ہے، کیونکہ ان مسائل میں اس علم کا احاطہ عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو عالم اور فاضل اور اتنے اعلیٰ معیار کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی سمجھ، ان کا علم، ناسخ اور منسوخ کا علم، قرآن اور حدیث کی ان تمام لغات قرآنیہ کا، لغت عربیہ کا علم، اور بڑا تفصیلی، اور اللہ رب ذوالجلال نے ان کو بہت ہی علم عطا فرمایا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ قرآن اور حدیث ہی کو بیان کرتے ہیں، ان کا اپنا قول نہیں ہوتا، کیونکہ جھانسا یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اپنا قول ہے، قرآن کیا کہتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں، حدیث یہ کہتی ہے امام اعظم، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ جھانسا دیتے ہیں۔ اس پر بھی ہم انشاءاللہ اعتراض آخر میں ان چیزوں کو بیان کریں گے، اعتراضات کے جوابات۔ تو جتنے بھی ایسے نوپید مسائل ہیں جی، جن کا حل ہی عام لوگوں کے پاس نہیں ہے، بظاہر نظر نہیں آتا، وہ فروعی مسائل میں اجتہاد مطلق کے منصب پر فائز فقہائے دین کی تقلید اور اتباع پر عام امت کا اجماع ہے، اور یہ تقلید نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ امت مسلمہ کا یہی مذہب ہے۔ اس کے برخلاف جو وہابی گروہ ہے اور وہ طبقہ جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتا ہے، ہوتے بیچارے سب کے سب علم سے عاری ہیں، واللہ العظیم ان کی حال پہ بڑا ہمیں وہ بعض اوقات جو ہے وہ ترس بھی آتا ہے
کہ ان کی عربی عبارت ان کو درست نہیں آتی، تو پھر قرآن اور حدیث سے ان مسائل کے حلال اور حرام ہونے کا قول ان سے بیچاروں سے کیسے لیا جائے، جبکہ خود ہمارے علماء کے اصول کے محتاج ہوتے ہیں۔ جی جیسے اب پیچھے ایک مولوی صاحب ہیں، تو وہ اکثر یہ سب فتنہ باز ہیں، انہوں نے آج تک امت کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا، امت میں انہوں نے فتنہ ہی ڈالا ہے۔ سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی تو یہ طبقہ نجدیوں کا، یہ اس وقت وہابی تحریک اٹھ رہی تھی، وہابیزم، عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے، انہوں نے امت میں جو اللہ کی انبیاء کی گستاخیاں کی اور سارا کچھ، وہ کوئی امت کی خدمت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پر ان لوگوں نے یہ بات کی کہ وہ مولوی صاحب رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یا دیگر چیزوں کو، یہ نماز میں مسائل نہیں ہے، یہ فلاں مسائل نہیں ہے، یہ ثابت نہیں۔ تو اس پر جب وہ ایک شیعہ کے سامنے بیٹھا کسی مسئلے میں بات کرنے کے لیے، وہ انٹرنیٹ پر ویڈیو موجود ہے، تو اب حالت یہ ہے، یہی مناظرہ 2008 میں ان کے ایک ڈاکٹر طالب الرحمان وہابی ہے راولپنڈی میں، تو اس نے بھی ہمارے ایک مناظر کے سامنے جب بیٹھے تو عربی، جن کو ابتدائی عربی نہیں آتی، جو پہلے دوسرے سال کا بچہ بھی جان جاتا، اس نے پڑھا عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ، تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب عربی عبارت ٹھیک پڑھے، تو اب وہ اچھلے کودے، کہ مولوی صاحب اتنی عربی عبارت پڑھ رہے ہیں، عربی عبارت آپ کو پڑھنے نہیں آتی ہے، ٹھیک پڑھیں، اور آپ مسائل پر بات کرنے کے لیے آ گئے۔ عمر یہ غیر منصرف ہے، عمر اس کے اوپر دو زبریں، دو زیریں، دو پیش تنوین بھی نہیں آتی، اور جو غیر منصرف ہوتا ہے اس کے نیچے زیر بھی نہیں آتی، عربی گرامر ہے۔ تو یعنی انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا، اس میں تفصیل انہوں نے بیان نہیں کی ہے، میں کر رہا ہوں۔ تو اس پر وہ جو 2008 کا مناظرہ تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جہاں پر یہی لکھا ہے، تو اب ڈاکٹر ہو کے PhD ڈاکٹر اور حدیث کا اپنے آپ کو ماہر کہنے والا اور اہل حدیث کہنے والا، ان کی حالت یہ ہوتی ہے، ان کے پڑھے لکھوں کی، عام عوام تو بیچارے یہ تو صرف ویڈیو دیکھ کے ان کا ایمان بدل جاتا ہے، ان کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ تو وہ حالت ان کی ہوتی ہے کہ یہ بظاہر جو عربی قواعد ہیں ان سے ہی ناواقف ہوتے ہیں، بس صرف اور صرف فتنہ انتشار اور افتراق پیدا کرنے کے لیے، باقی ان کی جو علمی حالت ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ تو وہ لوگ اس سے شرک کہتے ہیں تقلید کو، ٹھیک ہے جی، اور اس کے ثبوت میں وہ آیات پیش کرتے ہیں جو مشرکین کی اندھی تقلید کے بارے میں نازل ہوئی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی مسلمانوں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، نازل مشرکوں کے بارے میں ہوئی ہیں، وہ فٹ مسلمانوں پہ کرتے ہیں، بڑے آسان انداز میں۔ کتابوں میں یہ مسائل بڑے مشکل ترین مسائل لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں اس کو بڑا آسان کر کے بیان کر رہا ہوں، اس پر ہماری بڑی محنت ہے، آپ نے بڑی توجہ فرمانی ہے۔ تو مشرکین نے امور شرک اور کفر میں اپنے آباء و اجداد کے اعتقاد اور امر کا سہارا لے کر عقل و خرد کے برخلاف ان کی اندھی تقلید کو بلا شبہ جو وہ انہوں نے کیا، تو وہ بالکل شرک ہے۔ اس کو کس نے شرک نہیں کہا؟ اس کو ہم بھی شرک کہتے ہیں، قرآن نے جب شرک کہہ دیا تو پھر تو شرک ماننا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے اس آیت مبارکہ میں آئے کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ سیدھے راستے پہ آؤ، توحید کو اختیار کرو، اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم جس راستے پر تھے، ہمارے باپ دادا، جی قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا جس راستے پر تھے ہمیں وہی کافی ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ شرک ہے۔ لیکن امت مسلمہ مرحومہ کتاب و سنت کی ہدایت پر جتنے بھی یہ مسائل ہیں، نوپید مسائل، فروعی مسائل، ان فروعی مسائل میں فقہائے دین کی تقلید کرتی ہے، تو یہ تقلید فی الواقع کتاب و سنت کا اتباع ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے بالکل۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشرکین کی اندھی تقلید اور مومنین کی تقلید عرفی میں بڑا فرق ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ، ٹھیک ہے جی۔ تقلید حقیقی دو قسمیں اس کی، اور ایک ہے تقلید عرفی۔ تو مشرکین جو مشرک کافر لوگ تھے، اللہ کے سوا شریک ٹھہرانے والے، بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے، امور کفر و شرک میں اپنے باپ داداؤں کی تقلید کرتے ہیں، اور مومنین فروعی امور میں اپنے فقہائے مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں۔ اچھا، امور کفر و شرک مردود ہیں، لازمی بات ہے، اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، وہ ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کبھی یہ معاف نہیں ہوں گے۔ جبکہ فروعی امور کے احکام کتاب و سنت سے ماخوذ مستنبط ہیں، یعنی کہ بظاہر تو قرآن میں ہر چیز موجود ہے، یعنی ہر چیز موجود ہے، لیکن بظاہر ہر چیز کا اب بہت سارے، جیسے میں نے اس دن ایک مثال دی، تو اسی طرح سے کئی ایسے مسائل ہیں کہ جو قرآن اور حدیث میں بظاہر موجود نہیں ہیں، لیکن وہ اصول موجود ہیں۔ اب عام آدمی کیا جانے کہ اصول کس چیز کا نام، سمجھ آئیے جی، عام
یہی شان ہے امت کے مجتہدین کی۔ اب عام عالم بھی نہیں جانتا، عام آدمی تو عام آدمی، عام عالم میں اتنی جو ہے وہ صلاحیت اور ایبلٹی نہیں ہوتی۔ دیکھیں بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے علماء موجود ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ حنفی عالم ہے، یہ حنفی ہیں، یہ شافی ہیں، یہ مالکی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جو درجہ اجتہاد ہے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور امت کا ان چاروں پر اتفاق ہو گیا۔ بڑے بڑے علماء، اکابر، شیوخ، اولیاء، حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمہ اللہ تعالی حنفی تھے۔ غوث پاک سرکار ولیوں کے ولی ہیں، وہ حنبلی تھے، امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سلطان تاجدار اجمیر شریف، جی خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری، آپ حنفی تھے۔ تو بڑے بڑے اکابرین امت، مشائخ، اولیاء اور علماء اور اکثر تعداد اربوں مسلمان، وہ سب کے سب ان کے مقلد رہے۔ تو اسی لیے جو مسائل نکالے جاتے ہیں، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے تقریباً 9,35,000 یا 11 لاکھ جتنے بھی اتنے 9,35,000 جزیات و قوانین کو قرآن اور حدیث سے اصول کے طور پر بیان کیا۔ یہ سب کے سب وہابی، جتنے بھی مولوی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ قرآن حدیث اتنے خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ ہر بندہ اتنا سمجھ سکے کہ مسائل کو جدید دور میں وہ مسائل جو اس زمانے میں نہیں تھے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، یہ حلال ہے، اس پر کیسے فیصلہ ہوگا۔ یہ قرآن اور حدیث میں اصول موجود ہے، لیکن ملا میں اتنی وہ نہیں ہے کہ وہ اس کو بیان کرے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ چیزیں ہیں، وہ جس انداز سے زبان اختیار کرتے ہیں اور علماء پہ زبان کھولتے ہیں، وہ اگر آپ سنیں تو آپ کہیں گے کہ الامان والحفیظ، خدا ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو کیونکہ اپنے اندر دم خم نہیں ہوتا، اس لیے وہ گالی دیتے ہیں اور بڑوں کو گالی دیتے ہیں، اور ان کو جو جلیل القدر تابعین ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کسی عام آدمی کا نام نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو انہوں نے دیدار کیا، حضور علیہ السلام کے صحابہ کا، اور حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا، جہنم کی آگ ان کو چھوئے گی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور فرماتے ہیں کہ استنباط باعث اجر و ثواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسا کہ احادیث نبویہ میں اس کی بشارت موجود ہے، انشاءاللہ وہ اپنے مقام پہ آئے گا۔ ابتدائی یہ چند چیزیں سماعت فرما لیں۔ تو اسی طرح سے یہ چیزیں، اس کو وہ لوگ شرک کہتے ہیں، جبکہ شرک نہیں ہے۔ یہ تقلید کیا چیز ہے؟ لغوی معنی، عربی لغت میں تقلید کا معنی کیا ہے؟ تقلید کا معنی ہے گلے میں قلادہ یا ہار ڈالنا۔ ٹھیک ہے جی، ہار ڈالنے کے ہیں۔ تو آدمی جس کی پیروی کرتا ہے اس کے گلے میں گویا امامت اور عظمت کا ہار ڈال دیتا ہے، یا خود اپنے گلے میں اس کے قول و فعل کے اتباع کا قلادہ ڈال دیتا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم تقلید کرتے ہیں، مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے، انہوں نے جو قرآن اور حدیث کی تشریح کی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، مطلب وہ ہار ہم نے اپنے گلے میں پہن لیا۔ تو اسی طرح سے عام لوگوں کی عامت المسلمین میں، عام جو عرف ناس میں وہ تقلید کیا ہے؟ وہ تقلید یہ ہے کہ جو شخص کسی فن کا ماہر ہو اور اسپیشلسٹ ہو، اس کی بات کو اس کی دلیل پر آگہی کے بغیر صرف اس بنا پر تسلیم کر لیا جائے۔ یعنی اس نے جب کوئی بات کہی تو اس کو مان لیا، دلیل نہیں مانگی۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں، بڑے بڑے مولوی صاحب جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس مسئلے کے لیے، شوگر کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، کولیسٹرول کے لیے، فلاں مسئلے کے لیے، آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، اس کے لیے آپ یہ دوا استعمال کریں۔ وہ ڈاکٹر صاحب سے نہیں پوچھتا، ڈاکٹر صاحب یہ میری جان کا مسئلہ ہے، آپ اگر دوا دیں اور میری جان پہ بن پڑے، جی بن آئے میری جان پہ، تو اس کا جواب کون دے گا؟ وہ ڈاکٹر صاحب سے نہیں پوچھتا، اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ اسپیشلسٹ ہیں، ماہر ہیں، ہم آپ کے پاس آئے، دوائی لکھی، بس وہ کھانا شروع کر دیا۔ پوچھتے ہیں کوئی؟ نہیں پوچھتا کوئی بھی۔ تو اسی چیز کو جو ہے وہ عامت الناس میں یہ ہے تقلید، بغیر دلیل کے اس چیز پر انشاءاللہ تعریفات میں آتا ہے ابھی۔ تو اس کے ساتھ یہ حسن ظن اور حسن اعتقاد ہے کہ ہاں یہ جو مجھے دوائی دے رہا ہے یہ درست ہوگی، اس سے میری طبیعت بحال ہو جائے گی۔ دلیل نہیں پوچھتا کہ اس دوائی سے آپ مجھے دے رہے ہیں کہیں میں مر نہ جاؤں، کہیں میری طبیعت بگڑ نہ جائے، بس اس نے لکھی، اس نے جا کے فوراً باہر جو ہے وہ کلینک کے، ہاسپٹل کے باہر جو میڈیسن کی جو دکانیں ہوتی ہیں انہی سے ہی خرید لی، ہزاروں روپے کی دوائیں فوراً خریدی، ایک دوا بھی نہ چھوڑی جتنی ڈاکٹر صاحب نے صفحے پہ لکھی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہے عام معنی جو ہے وہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو حسن ظن اور حسن اعتقاد ہے، اچھا گمان ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ وہ جو کہتا ہے دلائل فن کی مضبوط بنیادوں
اور نیک نیتی پر قائم ہونے کی وجہ سے صحیح اور راجح ہوتا ہے۔ یہ بالکل درست ہے، یہ آدمی اس چیز کا ماہر ہے۔ اب ڈاکٹر کے پاس ہی گیا نا، کسی انجینئر کے پاس نہیں گیا، حالانکہ پڑھا لکھا تو وہ بھی ہے، کسی پائلٹ کے پاس نہیں گیا، پڑھا لکھا تو وہ بھی ہے، کسی فن کے ماہر کے پاس نہیں گیا، جبکہ بدن کو کسی مسئلے کا شکار ہوا، تکلیف مرض کا، تو ڈاکٹر کے پاس گیا ہے۔ بہرحال تو تقلید کی تعریفات جو ہے وہ اب فرمائی ہیں مسلم الثبوت میں، بڑی ہی شاندار اور علم اصول فقہ کی زبردست کتاب ہے جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ ان آئمہ کی قبروں پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں دین کو بیان کیا اور ہمارے تک جو ہے وہ دین پہنچایا۔ تو فرماتے ہیں کہ التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجت، فرماتے ہیں کہ تقلید نام ہے دوسرے کے قول پر بلا دلیل عمل کا۔ کس چیز کا جی؟ بلا دلیل عمل کا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ، اب جب عام طور پہ آپ پوچھتے ہیں کسی بھی عالم مفتی صاحب سے یہ مسئلہ کیا ہے جی، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ جی ناجائز ہے، بس آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، دلیل نہیں مانگی۔ کبھی جب دلیل مانگے تو وہ دلیل بھی دے دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اپنی طرف سے تھوڑی ہوتا ہے، وہ جس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا اس بات پر فتویٰ ہے، وہ قرآن اور حدیث کا اصول بیان کرتے ہیں اس پر، جبکہ عام لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو فرماتے ہیں کہ دلیل سے مراد اب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نام ہے دوسرے کے قول پر بلا دلیل عمل کا۔ تو وہ جو ان کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ دلیل سے مراد کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور کیا ہے، ورنہ مجتہد کا قول اس کی دلیل ہے جس کی طرف رجوع کا کتاب و سنت میں حکم ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب التعریفات میں قمر الاقمار، حاشیہ انوار، جتنی بھی اصول کی ہماری کتابیں ہیں ان کتابوں میں تقلید کا معنی لکھا ہوا ہے۔ عربی عبارت میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کیونکہ بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو اتباع الرجل غیرہ، فرماتے ہیں کہ تقلید یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے قول یا فعل کا اتباع اس حسن ظن پر کرے کہ وہ محقق ہے اور اس کی دلیل پر اس کی نظر نہ ہو، گویا مقلد نے دوسرے کے قول یا فعل کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا۔ تو جیسے ماہر طبیب یا اسپیشلسٹ ڈاکٹر، جو عام طور پر ہماری زندگی میں جو مثالیں ہیں ان مثالوں سے میں تھوڑا سا اس چیز کو بھی بیان کرتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کو اصل مسئلہ سمجھ آ جائے۔ تو جو ماہر طبیب اور اسپیشلسٹ ہوتا ہے ڈاکٹر، وہ غور و خوض اور تحقیق کے بعد جب مرض کی تشخیص اور اس کے لیے نسخہ تجویز کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، جب ڈائناز ہوتا ہے عام طور پر وہ اس مسئلے میں دیکھتا ہے کہ اس آدمی کو اصل مسئلہ کیا ہے، اس لیے کسی نیم حکیم کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ وہ ہمارے ایک استاد صاحب بیان فرماتے تھے کہ ایک آدمی ایک حکیم کے پاس گیا تو حکیم صاحب نے بہت سارے مریض ہوتے ہیں، تو حکیم صاحب نے اس آدمی سے کہا، اس مریض سے کہا کہ آپ ٹینٹ کروائیں، یا ان کی پھر ٹینٹ کی گئی تو اس کے اوپر ان کے سر پہ دہی مل دی انہوں نے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب وہ دیکھنے والا ایک دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس نے یہ مسئلہ بیان کیا، تو حکیم صاحب نے، طبیب صاحب نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس طرح ان کا علاج کیا۔ اب وہ تو حکیم تھا، اس کے پاس تو ان تمام مرضوں کی تشخیص کی تفصیل تھی، یعنی ان تمام امراض کا ان کے پاس تفصیلی علم تھا کہ نبض شناسی کتنی چیز ہے، یہ ہر بندے کے بس کی بات تو نہیں ہے، وہ اس فن کا ماہر ہے۔ انہوں نے صرف ہاتھ رکھا اور پتہ لگ گیا کہ اس کو کیا کیا بیماری ہے اور یہ جو مسئلہ آ رہا ہے یہ کس وجہ سے۔ یہ تو ڈاکٹر اور حکیم اور طبیب ہی جانتا ہے، عام بندہ تو ایسے نہیں۔ انہوں نے بظاہر صرف ایک چیز جو ان کی مریض کی زبان سے نکلی اسی کو سنا، انہوں نے پھر ایسا ہی معاملہ کیا کہ کسی دوست نے، یا جیسے کہا جاتا ہے نا عام طور پر، آپ یہ والی دوائی کھائیں، یہ کھائیں، آپ کو یہ مسئلہ ہے تو یہ کھائیں، حالانکہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق عمل کریں، اس کے خلاف کریں گے تو بڑے سارے مسائل کا نقصان ہو جائے، شکار ہو جائیں گے آپ۔ تو اس میں پھر انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس مسئلے کی وجہ سے ایسا ہوا، تو ان کے کسی عزیز نے یا دوست نے یا کوئی بھی ہو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ جی مجھے یہ مسئلہ ہے۔ عام طور پہ آپس میں ذکر کرتے ہیں، ڈسکس ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ ٹینٹ کروائیں، اور ٹینٹ کروانے کے بعد دہی بھی ساتھ لے کے آئیں۔ تو وہ دہی جب انہوں نے ان کے سر پہ ملی تو بندہ مر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ٹھنڈک کی وجہ سے ہی بندے کو انہوں نے مار دیا۔ اب حکیم صاحب نے جو کیا تھا تو وہ اپنے علم کی اور اپنے تجربے کی بنیاد پر ان کا علاج کیا، جس کی وجہ سے مریض درست ہوا، لیکن جو اناڑی آدمی نے کیا تو بندہ ہی مار دیا۔
تو اناڑیوں کے پیچھے، یوٹیوبروں کے پیچھے اور ان لوگوں کے پیچھے، ان ویڈیوز کے پیچھے جا کے اپنے دین اور ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے وہ نسخہ تجویز کرتا ہے ڈاکٹر، طبیب، اسپیشلسٹ جو اس فن کا، اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ ہر طبقے کا انسان یہی حسن ظن رکھتا ہے کہ اس کی تشخیص اور تجویز یہ صحیح ہے۔ یہ انہوں نے جو کہا کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے جی، جبکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے مسئلہ معدے میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں آپ کو دل کا مسئلہ دل کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں آپ کو معدے کا مسئلہ ہے۔ کئی دفعہ لوگ علاج کرواتے اپنی نیچے والا، ابھی ایک صاحب ملے تھے، اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے تمام مسلمانوں کو، تو کہتے ہیں نچلا دھڑ ہی میرا انہوں نے خراب کر دیا، انہوں نے میرے جسم کو اتنا دبایا کہ اس کی شدت سے علامہ والحفیظ، وہ مجھے بڑی تکلیف اس نے دی کہ میرا داڑھی نیچے کام کرنا اس نے چھوڑ دیا، تو مسئلہ مجھے اور تھا اور علاج میرا کوئی اور کیا جاتا رہا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو اس پر اس سے کوئی دلیل طلب کیے بغیر فرماتے ہیں کہ اس کے مطابق علاج شروع کر دیتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کرو، آپ نے 6 مہینے یہ کورس کرنا ہے، یہ ٹی بی کا مرض ہے آپ کو، یہ مسئلہ لاحق ہو گیا ہے، لہٰذا آپ 6 مہینے یہ کورس جاری رکھیں، ناغہ آپ نے نہیں کرنا۔ وہ ان سے دلیل شلیل نہیں مانتے کہ جی 6 مہینے میں کروں اور اس سے میں ٹھیک بھی ہوں گا یا نہیں، بس بسم اللہ پڑھی اور دوائیاں لی اور علاج شروع کر دیا اور شفا یاب ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ، بلکہ ایک عام آدمی کا اس سے اس کی تشخیص اور تجویز پر دلیل مانگنا حماقت تصور کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے ڈاکٹر صاحب سے، اسپیشلسٹ سے، جن کے پاس باہر سینکڑوں یا بیسیوں مریض کھڑے ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کس بنیاد پر، کس فارمولے کے تحت یہ آپ نے مجھے دوائی دی ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے صرف ایک بٹن دبائیں گے، اسسٹنٹ کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ ان حضرت صاحب کو گھر کا راستہ دکھائیں، یہاں سے نکال کے لے جائیں۔ کیونکہ بیوقوف تصور کیا جاتا ہے ایسے آدمی کو، آپ یہاں پر کورس کرنے یا امتحان لینے آئے ہیں یا اپنا علاج کروانے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سے بڑی حماقت یہ ہوگی کہ کوئی انگریزی دواؤں کے نام اور کام پڑھ کر خود سے ہی اپنے اور دوسروں کے پیچیدہ امراض کا علاج شروع کر دے، یہ قانوناً جرم بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، خود ہی دوائیاں لے اور لوگوں کو جو ہے وہ بتائے آپ کو چاہیے مسئلہ ہے۔ صرف ایک چیز انہوں نے دیکھی، جیسا کہ آج کے دور میں فتنہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی 1-2 ویڈیو سن لی یا جو ہے وہ کوئی ترجمہ شدہ کتابیں 1-2 پڑھ لی، 2-4 صفحے یہ پڑھ لیے، اب ہم محقق ہو گئے، ہم نے تحقیق کی ہے۔ حالانکہ بیچارے تحقیق کے نام سے ہی صرف واقف ہیں، تحقیق کی اصل روح سے، اور تحقیق ہے کیا چیز، اس سے یہ سب کے سب بیچارے، میں نے کہا نا کہ آپ کو ان مولویوں کا یہ حال ہے کہ جو یہ بے ادب اور گستاخ ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ یہ جس چیز کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں اس میں ہی ماہر نہیں ہوتے، تو عام بندے کی مہارت یہاں سے کہاں پہ آ گئی۔ تو اس لیے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اب یہ 2-4 صفحے پڑھ کے اب لوگوں کو تبلیغ اور کرنے لگوں، ایسے بندوں سے ضرور بچ کے رہنا ہے۔ یہ ایمان آپ کا برباد کر دیں گے، خود تو برباد ہوتے ہیں بیچارے، خدا ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ایسے ہی جیسے کسی ماہر حساب دان کا تحقیق کے ساتھ تیار کیا ہوا حساب، یا کسی ماہر لسان کا اپنی زبان کے الفاظ کی تشریح، یا کسی ماہر صرف و نحو، عربی گرامر کے 2 علوم ہیں، صرف اور علم النحو، انتہائی مشکل اور زبردست، اس کے بغیر کوئی بندہ بھی عربی دانی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو صرف و نحو کی کسی بھی جملے یا صیغے کی ترکیب اور تعلیل پر اسی حسن ظن کی بنیاد پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ حق یہ ہے کہ یہ تقلید زندگی کے ہر شعبے اور انسانوں کے ہر طبقے میں پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جس کا انکار محض لڑائی جھگڑا ہے، ہٹ درمی ہے، ضد ہے، مکابرہ ہے۔ تو خود دینیات کے باب میں بھی کثیر امور میں تقلید کا رواج عام طور پر پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ علم حدیث میں خود آج کل کے مدعیان حدیث بھی ایسا ہی کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ محدثین اور ائمہ ناقدین حدیث نے اپنی تحقیق کی بنا پر احادیث نبویہ کے مختلف جو درجات بیان فرمائے ہیں، جس کو علم حدیث میں اصول حدیث کہا جاتا ہے، یہ حدیث پاک مقبول ہے، یہ صحیح ہے، یہ متابع ہے، یہ شاہد ہے، یہ محکم ہے، مختلف الحدیث ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے، معلق ہے، مرسل ہے، معضل ہے، جی منقطع ہے، مدلس ہے، مضطرب ہے۔ یہ تمام چیزیں یہ مقرر کیے ہیں، جنہیں سب کے سب جو ہے وہ بغیر کسی دلیل مانگے وہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ جی سمجھ آ رہی ہے جی؟ پھر ان مدارج کے مطابق ائمہ حدیث احادیث شریفہ پر صحیح، حسن، ضعیف کا، معروف کا، منکر، آپ سنتے ہیں نا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ وہ صحیح غلط والی صحیح نہیں، اور یہ ضعیف، یہ جو ضعیف بزرگوں کے لیے یا کوئی صفحہ کسی کتاب کا پھٹ جائے تو وہ والا ضعیف نہیں ہے، بلکہ یہ علم اصول حدیث والا ضعیف ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے یہ منکر ہے۔
تو اس کا حکم بھی صادر فرما دیتے ہیں، اور امت ان کی تحقیق اور حکم پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے بیان کردہ مدارج حدیث کے مطابق عمل کرتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ یہ حسن ظن رکھتی ہے کہ انہوں نے پوری تحقیق کے بعد ہی ایسا کیا۔ اور آج کے عمل بالحدیث کے نام نہاد جو دعوے دار بھی ہیں، وہ بھی کتاب و سنت سے اس کی دلیل طلب کیے بغیر اسے تسلیم کرتے ہیں۔ یہ سب تقلید ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ تو رجال حدیث پر جو کتابیں لکھی گئی بڑی بڑی، اور ان میں روات کے تعلق سے جو کچھ بھی جر و قدر کی جاتی ہے، اور اصول حدیث کی کتابوں میں ثقہ اور ضعیف راویوں کی معرفت کے لیے جو مراتب جرح و تعدیل نیز اور احکام جرح و تعدیل بیان کیے جاتے ہیں، سب کے سب ان کو بغیر دلیل کے تسلیم کرتے ہیں، اور یہ بھی بلا شبہ تقلید ہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی آپ کو؟ یہ تو ابتدائی چیز ہو گئی، اس کا معنی ہو گیا لغوی، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اصطلاحی معنی بھی بیان کیا گیا۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ تقلید حقیقی کیا ہے، تقلید عرفی کیا ہے۔ تقلید حقیقی یہ ہے کہ کسی انسان کے قول کی پیروی صرف اس وجہ سے کی جائے، اس بنا پر کی جائے کہ یہ اس کا قول ہے، یہ اس کا قول ہے، اور اس کے پس پشت حقیقت میں اس کے پاس کوئی شرعی دلیل نہ ہو، جیسے افعال کفر و شرک میں پہلے کے کفار اور مشرکین کی پیروی، یہ کھلے طور پر بے دلیل ہے، بلکہ اس کے بطلان پر قرآن اور سنت کے دلائل قائم ہیں۔ عرف عام میں اس کا نام اندھی تقلید رکھا گیا ہے، عام طور پر اس کو اندھی تقلید، جس کے پیچھے کوئی شرعی دلیل ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس فرق کو آپ نے سمجھنا ہے۔ تو کیونکہ جیسے اندھا اندھے کے پیچھے چلتا ہے، دیکھا ہے نا آپ نے کبھی، کندھے ایک اندھے نے دوسرے اندھے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے، اور دونوں میں سے کسی کے پاس نور دلیل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، دلیل کا کوئی نور نہیں ہوتا۔ اسی طرح تقلید حقیقی میں بھی کسی کے پاس نور دلیل نہیں ہوتا، جیسے مشرکوں کی حالت بیان کی ہے۔ اور وہابیوں نے، جو وہابیہ ہیں، انہوں نے تقلید کے شرک ہونے پر قرآن و سنت سے جو نصوص پیش کیے نا، کہ دیکھیں جی قرآن میں آیا ہے کہ یہ تقلید شرک ہے، کہتے ہیں آپ نے شاید سنا ہو، تو وہ سب اسی تقلیدی حقیقی سے متعلق ہے، جبکہ وہ تو مشرکوں کے بارے میں بیان کی۔ ظالموں، مسلمانوں کو تو مشرکوں کے کھاتے میں مت ڈالو۔ آج تک، تب سے لے کر اس زمانے سے، صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک، کیونکہ خود صحابہ نے بیان فرمایا، خوارج کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مشرکوں کے بارے میں اور بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیات اللہ کے انبیاء و مرسلین اور مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ تو ابھی تک جن کو یہی سمجھ نہیں آئی کہ کون سی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور کس کے بارے میں اس کو فٹ کیا جاتا ہے، جن کو یہی سمجھ نہیں آئی، ان سے ہم نے کیا دین لینا۔ اور یہی جتنے بھی یہ مرزے شرزے جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب انہی لوگوں کا چربہ ہے، اور ان میں کچھ اپنا وہ نہیں ہے، سوائے افتراق اور انتشار کے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے کوئی خدمت علمی دینی پیش نہیں کی۔ نام علم کا ہوتا ہے، لیکن کفر کے لیے رستہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے ہماری یہ باتیں جہاں تک جائیں ان لوگوں کو سمجھ آ جائیں کہ یہ حقیقت کیا ہے۔ بظاہر لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ عام سادے لوگ بیچارے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے مسائل پر عمل کریں، لیکن وہ ان کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم جو دین کے نام پر یہ آدمی بیٹھ کے بات کر رہا ہے انٹرنیٹ پہ یا کسی ایسی جگہ پر جو پوری امت کے خلاف آ رہا ہے، پوری امت کے ساتھ ٹکر مار رہا ہے، یہ آدمی فتنہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ پوری امت کے اربوں لوگ جس چیز پر متفق ہیں اور انہی اصول پر چلے آ رہے ہیں، یہ آدمی الگ سے بات کر کے یہ صرف شہرت کا بھوکا ہے، دنیا کا بھوکا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کے مہینے 2 سال پہلے کا بیان اور ہے، اب اور ہے جی۔ ان لوگوں کی کوئی امت میں حیثیت نہیں، اور یہ ایک آدمی نہیں ہے، اس قسم کے بہت سارے لوگ آئے، لیکن ہمیشہ اللہ رب ذوالجلال نے انہیں ذلیل و رسوائی رکھا۔ تو انہوں نے یہ ساری نصوص اپنے ائمہ وہابیہ کی پیروی میں اہل حق پر چسپاں کیے۔ تو یہ بھی تقلید حقیقی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے، ان بیچاروں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ فرقہ واریت کیا ہوتی ہے۔ فرقہ واریت یہ ہے کہ مجھے آپ کی بات سے اختلاف ہے اور دلائل ہیں جی، ایک تو یہ چیز ہے نا، حق یہ ہے اختلاف کا، لیکن فرقہ واریت یہ ہے کہ میں آپ کا سر ہی اتار دوں، اور اس کا شکار ہم ہوئے ہیں۔ یہی لوگ جو امت کو کافر اور مشرک کہتے ہیں، انہوں نے ہمارے علماء کو بھی شہید کیا، انہوں نے ہماری عوام کو بھی شہید کیا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے داتا صاحب پہ دھماکے ہوئے تو یہ لوگ خوش ہوئے، لوگوں کے چھتڑے اڑ گئے۔ دھماکہ کرنا، دہشت گردی، تمہاری اتنا دم ہے، شور کرتے ہیں، ڈاکٹر اسرار نے یہ کہا، تنظیم اسلامی یہ کہتی ہے، فلاں یہ کہتی ہے، فلاں، تمہارے اندر اتنا دم ہے کہ تم مسلمانوں کو مارو اور فلسطین کرتے ہو، تو وہاں کیوں نہیں جاتے؟
لیکن یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں حقیقی طور پر، یہ کدھر جاتے اسرائیل سے لڑنے کے لیے، ان کے پیروں میں دم ہی نہیں ہے، خدا کی قسم، حقیقت بتاؤں میں آپ کو۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے، مسجدوں میں دھماکے کیے، مزارات پر دھماکے کیے، اور اس کو کیا وہ اسلام سمجھتے ہیں۔ ہمارے علماء کو شہید کیا، حضرت پیر سمیع اللہ چشتی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو اور ان کی زوجہ کو قبر سے نکال کر لاشوں کی بے حرمتی کی۔ یہ اسلام ہے؟ یہ وہی سوچ ہے خوارج کی، جنہوں نے پوری امت کو، جنہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک، ان پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پر شرک کا فتویٰ لگایا، ان سے آپ اور میں کیسے محفوظ رہیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ فرقہ واریت نہیں ہے، فرقہ واریت یہ ہے جس کو میں نے بیان کیا۔ ہمارے علماء کو جو بڑے پاک باز خوبصورت سلیم قادری شہید علیہ الرحمہ کو جمعہ کے دن جمعہ کے لیے پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، سینے میں گولیاں مار کے ان کو شہید کیا۔ علامہ اکرم رضوی شہید کو انہوں نے منہ میں گولیاں فائر مار کے انہوں نے شہید کیا کہ ہمارے خلاف آپ باتیں کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس سے رجوع کرو۔ انہوں نے کہا جو اللہ رسول کا دشمن ہے ہم اس کے خلاف بات کریں۔ مرد میدان تو یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ گنے کی فصل میں چھپے ہوئے لوگ باہر نکلے اور ان کے منہ میں فائر کیے۔ یہ ہے، ہم نے تو کسی کا سر نہیں اتارا۔ فرقہ واریت یہ ہے جناب، آپ کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا فرقہ واریت کس چیز کا نام ہے۔ تو اسی لیے ہم اس چیز کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ علماء نے فرمایا کہ لو سکت اہل الحق عن بیان الحق، اگر اہل حق کو بیان کرنے سے خاموش ہو جائیں، لتوہم اہل الباطل انہم علی حق، تو یہ اہل باطل اس بات کو راسخ کر لیں گے، وہ یہ بات اپنے لیے پکی کر لیں گے کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ اسی لیے علماء حق ہر چیز کی مخالفت کی وہ پرواہ نہ کیے بغیر وہ جو ہے وہ حق کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ورنہ یہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کے عقائد اور نظریات کو بہت زیادہ تباہ و برباد کرتے ہیں۔ یہ علماء اہل سنت کی، یہ علماء امت کی تو الحمدللہ قربانیاں ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بالکل صحیح تصویر وہی جو 1450 سال کے دین کی وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو تقلید عرفی جو ہے دوسری قسم، تقلید حقیقی بیان کی ہم نے، تقلید عرفی یہ ہے کہ ماہر کتاب و سنت، جسے مجتہد مطلق اور مجتہد فی شرع کہا جاتا ہے، ان کی پیروی فقہی فروعی امور پر اس بنا پر کی جائے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ اس کو ہم کتاب اور سنت کے کچھ نصوص انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو اسی طرح حقیقت میں یہ کتاب اور سنت کی پیروی ہوگی، اور اس پر تقلید کا اطلاق ایک ادنا مناسبت کی وجہ سے محض عرفاً ہوگا۔ بات تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی، میں ابھی آپ کو ایک ہی جملے میں جو آخری جملہ ہوگا انشاءاللہ اس میں بات ختم کرتے ہوئے سمجھاتا ہوں کہ بلفظ دیگر یہ فی الواقع اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ارشادات اور احکامات کی اطاعت اور اتباع ہے، جس سے ہمارے عرف میں مجازاً تقلید کہا جاتا ہے۔ اس کو حرام یا شرک کہنا، کتاب و سنت کے مقابلے میں ایک نیا فرمان جاری کرنا، یہ وہابیوں کی شان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے علماء امت نے اس بات کو بیان فرمایا بڑے خوبصورت اور شاندار انداز میں، فرماتے ہیں کہ یہ جو تقلید ہے نا، تقلید فرماتے ہیں کہ جیسا کہ التقلید عبارت عن قبول قول الغیر بلا حجت ولا دلیل، تقلید دوسرے کے قول کو بغیر حجت اور تقلید کے مان لینے کو کہتے ہیں۔ یہ کتاب التعریفات میں سید السند میر سید شریف حسین جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ غیر مجتہد یعنی جیسے ہم ہیں، جس میں اجتہاد کی طاقت نہیں، اس کا کسی مجتہد کے قول کو بغیر دلیل لینا تقلید ہے۔ کسی امام یا مجتہد کی تقلید کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسے بذات خود واجب اطاعت سمجھ کر اتباع کی جا رہی ہے۔ جیسے میں نے اس دن پرسوں یہ بات کہی کہ یہ بات ہم نہیں کہتے کہ امام صاحب کا قول ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے قرآن اور حدیث کی شرح میں، تشریح میں یہ بات بیان فرمائی، یہ بات کہ اسے بذات خود واجب اطاعت سمجھ کر اتباع کی جا رہی ہے، یا اسے شارع کا درجہ دے کر، جیسے نبی کریم علیہ السلام کا۔ تو جیسا کہ وہ لوگ اس بات کو لوگوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں، انتشار ڈالتے ہیں، دیکھو اب حدیث کیا کہتی ہے اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول کیا کہتا ہے، یہ وہ لوگوں کے ذہن میں خرابی ڈالتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسے شارع کا درجہ دے کر اس کی ہر بات کو واجب اطاعت سمجھا جا رہا ہو یا واجب الاتباع سمجھا جا رہا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پیروی تو قرآن اور سنت ہی کی مقصود ہے۔ مقصد ہر مومن مسلمان کا قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہی ہے، لیکن قرآن اور سنت کی مراد کو سمجھنے کے لیے،
مطلب کیا ہے اس کا؟ صحیح مطلب اس سمجھنے کے لیے بحیثیت قانون کی تشریح کرنے والے، بحیثیت شارح قانون، اس کی بیان کی ہوئی تشریح پر اعتبار کیا جاتا ہے، یہ ہے تقلید۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت کے قطعی احکام میں کسی امام یا مجتہد کی تقلید ضروری نہیں سمجھی جاتی۔ جیسے میں نے ابھی کہا، قطعی احکام یعنی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، خصوصاً اصلی مسائل جو اعتقادی عقیدے کے مسائل ہیں، توحید، رسالت وغیرہ، کیونکہ وہاں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا اصل مقصد اس کے بغیر ہی بآسانی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جو چیزیں فروعی مسائل میں ہیں، جو سمجھ نہیں آتی، جو عام بندے کے بس کی بات نہیں کہ جائز ہے ناجائز ہے، کیا کروں، خصوصاً جدید مسائل میں اب کن اصولوں پر عمل کیا جائے گا، قرآن سے اس کی حدیث وضاحت نہیں مل رہی، بڑی صراحت حدیث سے نہیں مل رہی، اب کیا کیا جائے گا؟ تو مجتہدین نے جو اصول بیان کیے ہیں، پھر ان اصول کو سمجھنے والے لوگ، وہ تمام ہر دور میں امت کے عالم فاضل اور عظیم الشان مفتیان کرام، وہ ان کو سمجھنے والے موجود ہوتے ہیں، جو انہی اصول کی بنا پر ان ہر دور میں آنے والے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ ٹی ویوں پہ آپ نے شاید دیکھا نہیں، یہی جو غیر مقلد اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، جب ان کے سر پہ آتی ہے نا، اپنے آپ کو زبان تو یہ بڑی کھولتے ہیں، یہ نہیں وہ نہیں، یہ شرک ہے وہ بدعت ہے، لیکن جب ان کے اس پہ آتی ہے کہ اب یہ مسئلہ، یہ چیز سامنے آئی جدید مسائل میں، یہ جائز ہے ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے، تو پھر حنفی علماء کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کا جواب یہ دیں گے۔ دو نا اب جواب، امت کے ٹھیکیدار جو تم بنے ہو، تو اب دو جواب، لیکن جواب کہاں سے دیں جناب؟ بس وہ رٹی رٹائی چیزیں ہیں، علم کی سمجھ ہوگی تو جواب دیں گے، اتنا علم ہوگا، اتنا معیار ہوگا تو جواب دیں گے۔ علماء کی، اکابرین امت کی مخالفت کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضور فرمایا نا کہ الخیر مع اکابرکم، بھلائی بہتری اسی بات میں ہے کہ تم اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے رہو، دین کے اکابرین اور امت کے جن سے دین آیا ہے ان کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو گمراہی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔